ویلکم بیک فرام دا بریک. امید ہے اٹ واز اے لٹل ریلیکسنگ فار یو کیونکہ وعدہ خلافی از اے ویری انٹینس سبجیکٹ جو ہم بھی شاید اس کی گناہ گار کہیں نہ کہیں رہ چکے ہیں, شاید ہمیں اندازہ بھی ہو نہ بھی اندازہ ہو. اب تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب وہ پہلو دکھانا چاہ رہا ہوں, اس نظریے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے. سوال سے بریک سے پہلے میں نے سوال جیسے مثال دی پولیٹیشینس کی. پولیٹیشینس بعض اوقات یہ نیک نیتی سے بھی وعدہ کر سکتے ہیں کہ بھائی مجھے ووٹ دو, میں پاور میں آؤں گا, میں یہ کر دوں گا. لیکن وہ جب ایک دفعہ پاور میں آتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے یہ کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے, صورتحال کوئی ایسی ہو, سسٹم کی وجہ ہو, یا کوئی اور اپوننٹ ہو, یا کوئی اور قوت اس کو روک رہی ہو. اب ایسی سچویشن میں جب اس نے نیک نیتی سے واقعی وعدہ کیا ہو اور اس وعدے پہ نہ اتر سکے تو پھر کیا وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, وہ وعدہ خلافی کیا گنہگار ہے وہ؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی وعدہ کریں تو پہلے سوچ سمجھ کے کریں. ظاہر ہے کہ آدمی اپنی زبان پر کنٹرول نہ رکھے اور ہر موقع پر وہ وعدے کرنے شروع کر دے تو اس کا نتیجہ لازماً یہ نکلے گا کہ وہ بعد میں ایمبیرسڈ ہوگا اور اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر سکے گا. تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات جب آپ وعدہ کرتے ہیں تو آپ کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ ایسا وعدہ ہے کہ جس کو پورا کرنا ممکن نہیں رہا. ایسے اشخاص کے جو اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں ان کے اندر کم سے کم اتنی کرٹسی ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کا اعتراف کریں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن حالات کے نامساعد ہونے کی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر سکے ہیں. ایک دوسری صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وعدہ ایسا ہو گیا کہ جس کے بارے میں بعد میں احساس ہوا کہ اگر اس کو پورا کیا جائے گا تو بد اخلاقی ہوگی, کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی. ایسے موقع پر بھی ظاہر ہے کہ آدمی کو وعدے کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن اس موقع پر بھی اس بات کا اظہار کرنا ضروری ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے یہ وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اتنے آگے جا کے ہم سے وعدہ پورا کرنے کی پابندی کی توقع کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ اگر تم سے دوسرے مسلمان کے جو کفار کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں تم سے مدد مانگیں تو فعلیکم النصر, تو تم پر لازم ہے کہ تم مدد کرو, الا بینکم و بینہم میثاق, سوائے اس قوم کے خلاف کہ جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے. اس صورت میں تم مسلمانوں کے تم سے مدد کے تقاضے کو بھی رسپونڈ نہیں کر سکتے, تم ان کی مدد نہیں کرو گے, اس لیے کہ جس قوم کے ساتھ ان کی لڑائی ہو رہی ہے تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں ہم وعدے کو پورا کریں, الا یہ کہ کوئی ایسی ناگزیر صورتحال ہو جائے جس کو کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا. بالکل یہی ایک صورتحال ہماری آئی تھنک رورل سچویشن میں بھی دیکھ لیں, اربن سچویشن میں بھی دیکھ لیں. یہی ہوتا ہے کہ بھائی زبان دے دی تو پھر اب کرنا ہے. اب عموماً ہم یہ چیز دیکھتے ہیں, خیر اچھی چیزوں میں بھی ہوتا ہے اینڈ آئی تھنک اٹس اے کمینڈیبل تھنگ, لیکن عموماً ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ بچپن میں اپنا کسی کا رشتہ کرا دیا یا پیدائش سے پہلے رشتہ کرا دیا, زبان دے دی تو اب شادی تو ہونی پڑے گی وہاں. تو اس طرح کی جو پری کمٹمنٹس ہوتی ہیں تو کیا یہ بھی سسٹین ہونی چاہیے؟ دیکھیں, اول تو اس طرح کی کمٹمنٹس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتی ہیں. ایسی صورتحال میں یہ بات بڑی آبویس ہے کہ وہ نکاح کے جو بچوں کا ایسے موقع پر کیا گیا کہ جب وہ ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے, وہ اسی موقع پر میچور ہوگا, وہ کنفرم ہوگا جبکہ دونوں یعنی لڑکا اور لڑکی شعور کی عمر میں پہنچ کے خود اس کو ریٹیفائی کریں گے, اس کو کنفرم کریں گے. اس لیے یہ ایسا وعدہ ہے کہ جو اسی موقع پر کنفرم ہوگا کہ جب فریقین نے بعد میں آمادگی کا اظہار کیا کہ جب ان کے لیے اس کے مختلف امکانات کو سمجھنا ممکن ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آڈینس سے سوال ہے, جو اس سے پہلے میں ایک آخری سوال جو لنک میں نکالنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وعدہ خلافی کی بات تو ہو گئی. ہم اور مغرب کا جو کمپیریزن ہے, عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب ممالک جو ہیں, مغرب ممالک سے جو ہمارا کانسیپٹ یہی بنتا ہے, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جو سویلائزڈ کنٹریز ہیں, اس میں ہر ایک لیول پہ کسی بھی طرح کا کانٹریکٹ اگر یا اگریمنٹ ہوئی بھی ہو, امپلیسٹ ہو جیسے آپ نے کہا, یا ریٹرن ہو یا وربل ہو, اس کو کوشش کی جاتی ہے توڑ تک لے کے جائیں اور اس کو آنر کیا جائے. کیا یہ ایک سوشل اپہیول ہے ان کا یا ایک لیگل اسٹرینتھ کے اوپر ہے؟ یہ کون سا لیگل کانشینس ہے ان کا یا سوشل کانشینس ہے؟ میرا خیال ہے دونوں ہیں, اور ایک سے دوسرا وجود میں آتا ہے. اگر آپ کے اندر ریئلائزیشن ہے ایز اے سوسائٹی کہ وعدہ پورا کرنا ایک بہت امپورٹنٹ قدر ہے, اس کے بعد ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے, تو اس کے بعد آپ کا لیگل سسٹم بھی اس کے مطابق ڈھلتا ہے. سو دونوں آپس میں ایسا نہیں ہے کہ ایکسکلوسیو ہیں, دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. دیکھیے بات آپ جب کہتے ہیں نا کہ فلاں قوم نے ترقی کی,
تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ اس جملے میں یہ بات آپ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وعدہ پورا کرنے والے لوگ ہیں، ورنہ ترقی ہو نہیں سکتی. اٹ از سمپلی ناٹ پاسبل. اور آپ کسی قوم کے بارے میں کہیں کہ وہ ترقی نہیں کر پا رہے تو آپ جان لیں کہ وہ وعدے پورے نہیں کر رہے. اس لیے کہ آپس میں جب میں اور آپ کوئی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، میں آپ کا امپلائی ہوں، یا ہم مل کر کوئی یعنی گیم کھیلتے ہیں، کوئی میچ کھیلتے ہیں، ان سب معاملات میں ہم کوئی کام دنیا کا ڈھنگ سے کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو وعدے، کمٹمنٹس ریٹن، وربل یا امپلائیڈ ہیں ان کو پورا نہ کریں. کیا بات کی، کیا بات کی. اب میرے خیال سے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. آڈینس میں کسی اگر کوئی سوال ہو تو پلیز. جی ظہیر اسکر میرا نام ہے. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اسٹوڈنٹس کی تربیت کے حوالے سے سائنٹسٹ بھی بنا رہا ہے، انجینئرز بھی بنا رہا ہے، کلرک بھی پروڈیوس کر رہا ہے، تو اچھا انسان پروڈیوس کیوں نہیں کر رہا؟ ہمارے سلیبس میں ایسی چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ کہ اس میں کیا کمی ہے کہ ہمیں عفایت کی تربیت جو ہے یا اچھے اخلاق کی تربیت جو ہے اس کے لیے صرف ایک 100 مارکس کی اسلامیت ہی ہمیں پڑھا دی جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہیومینٹیز کا وہ عنصر ہمارے اسٹوڈنٹس میں آ جائے گا. تھینک یو صحیح. تو ہم اس عنصر کو کیسے پورا کر سکتے ہیں ضرورت کو؟ جی سر. دیکھیں، دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو آپ ایسے سبجیکٹس انٹروڈیوس کریں کہ جن میں اور زیادہ اخلاقیات کی تعلیم دی جائے، لیکن وہ سبجیکٹس تو سبجیکٹس ہوں گے، ان میں الفاظ ہوں گے، ان میں مضامین ہوں گے، ان کو آپ یاد کریں گے، امتحان دیں گے، اور عین ممکن ہے کہ بہت سے لوگ امتحان دیتے ہوئے نقل کرتے ہوں. تو اس لیے سبجیکٹ خود کوئی بہت زیادہ آگے بڑھ کر مؤثر کردار ادا نہیں کرتا. جو چیز مؤثر بنتی ہے وہ اساتذہ کا اپنا کردار، ان کا رول ماڈل بننا ہے، اور طلباء کے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ اخلاقیات تمام دوسرے پروفیشنز میں ایکسپرٹیز، ایکسلنس حاصل کرنے کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے. جب تک کہ اس بات کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا جائے گا، یہ میری اور آپ کی باتیں بھی باتیں ہی ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ سے کوئی بات بیان کرنا بہت آسان ہے لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے. ہمارے ہاں عملی نمونوں کی کمی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انسان اگر چاہے تو، اگر آنکھیں کھول کر وہ پڑھنا اور سمجھنا چاہے تو اس معاملے میں اللہ کی کتاب بہت بڑا رول ادا کرتی ہے، پرووائڈڈ یہ کہ ہم اس کو سنجیدگی سے سمجھیں اور پڑھیں. بالکل. یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد مزید سوال لیں گے آڈینس سے، کہیں نہ جائے گا.